اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے مبارک اور برکت نام سے جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی اور میری جان بستی ہے۔ میں ہوں سید ذیشان حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں DZN اسلامی۔ دوستو، یقین اور کامیابی دو ایسے اہم ترین پہلو ہیں جن کے بغیر زندگی کو جینا ناممکن ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کی کامیابی کو بنا رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ بتاؤ کہ میں انسان کی کامیابی کو کہاں رکھوں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ پاک، آپ انسان کی کامیابی کو آسمانوں کی بلندیوں میں رکھ دو۔ تو اللہ پاک کی ذات نے فرمایا کہ میں ایسی مخلوق بنانے جا رہا ہوں کہ جو آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائے گی۔ تو پھر فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ پاک، اسے پہاڑوں کے درمیان رکھ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہاں پر بھی پہنچ جائیں گے۔ پھر فرشتے بولے کہ یا اللہ پاک، انسان کی کامیابی کو سمندر کی تہہ میں رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسی مخلوق ہیں جو سمندر کی تہہ تک بھی پہنچ جائیں گے۔ اور آج انسان ان تمام چیزوں تک پہنچ چکا ہے۔ پھر فرشتے بولے یا اللہ پاک، تو غیب کا علم رکھتا ہے، اس لیے تو ہر چیز پہ قادر ہے، اس لیے بہتر جانتا ہے کہ انسان کی کامیابی کو کہاں رکھنا ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات نے فرمایا کہ میں انسان کی کامیابی کو انسان کے اندر رکھ رہا ہوں، جو اس تک پہنچ گیا وہ کامیاب ہے۔ اور یقین کامیابی پر اس قدر حاوی ہے کہ یقین کے بغیر کامیابی کچھ بھی نہیں۔ دنیاوی لحاظ سے یقین کی تین اقسام ہیں: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ اور روحانی لحاظ سے سب سے اہم ہے اللہ پر یقین۔ جہاں پر بات اللہ پر یقین کی آتی ہے تو ہر مسلمان یہی کہتا ہے کہ مجھے اللہ پر پورا یقین ہے، جبکہ یہ حقیقت نہیں۔ یہاں پر مجھے ایک مصنف کی تحریر یاد آ گئی کہ جس میں وہ ایک محفل کا ذکر کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ ایک محفل میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ انگریز بھی شریک تھے۔ تو دوران محفل جب اذان ہوئی تو ایک انگریز کھڑا ہوا، اس نے سوال کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان نے کہا اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے۔ انگریز نے کہا آپ سب اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں؟ سب بولے ہاں۔ اس نے پوچھا کتنا؟ سب بولے اپنی جان سے زیادہ رکھتے ہیں۔ اس نے پھر پوچھا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو وہ دنیا میں سب کچھ کر سکتا ہے؟ مسلمانوں نے کہا ہاں، اللہ پاک کی ذات کے آگے کوئی کام بھی ناممکن نہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اس انگریز نے بھی مسلمانوں سے ایک سوال کیا تھا، اور میں بھی آپ سب سے وہی سوال کرتا ہوں کہ پھر مسلمان غریب کیوں ہیں اور ہندو امیر کیوں ہیں؟ کیا اللہ پاک کی ذات کے خزانوں میں کمی ہے؟ اللہ پاک لاکھوں نہیں دے سکتے، کروڑوں نہیں دے سکتے؟ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہندوؤں سمیت ہر ایک مخلوق کو رزق دینے والی ذات اللہ پاک کی ہی ہے۔ یہاں پر کچھ مولوی حضرات میرے سوال کا جواب یوں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں سے آزمائش لیتا ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ آزمائش سے پہلے بھی ایک چیز آتی ہے، وہ ہے قابلیت۔ اگر آپ قابل ہو تو آپ پر آزمائش آتی ہے، ورنہ نہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں قابل اور گناہگار دونوں کو ہی بول دیا جاتا ہے کہ آپ پر آزمائش ہے، جبکہ گناہگار کو سزا ملتی ہے، آزمائش نہیں۔ اور ہندو جو بت پرست ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، انہیں اللہ پاک کی ذات دیتی ہے، تو کیا وہ اپنے عبادت کرنے والے مسلمانوں کو نہیں دے سکتا؟ کیا اس کے خزانوں میں ہمارے لیے کمی ہے؟ پھر ایسا کیوں کہ مسلمان غریب اور ہندو امیر؟ اپنے سوال کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو اس سوال کا جواب جاننا ہے تو اس کے لیے میری دوسری ویڈیو، جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، اس کو ضرور دیکھیں اور کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ ضرور کریں۔ اور مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اب دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔